صدر عارف الوی کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہر چیز کو بھانپ لیتے ہیں. جو حالات و واقعات ہیں نا، ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عارف الوی صاحب کو یقین جو نہیں آ رہا وہ بالکل ٹھیک نہیں آ رہا، کہ مشکل ہے کہ جنرلی کیوں او بھائی یہ جن کو آپ اپنے استاد محترم کہہ رہے ہیں، میرے لیے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. جناب حامد میر صاحب، حامد میر صاحب کا ایک ایشو ہے. حامد میر صاحب جو ہے نا، ان کے اندر ایک رگ ہے جو مادرانہ شفقت سے بھری ہوئی ہے. اچھا، جب یہ دیکھتا ہے ایک بندہ مارکیٹ سے غائب ہے، کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، تو یہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس کے لیے اسپیس نکال کے نا اس کا لے. اب موصوف نے دیکھا ضرورت مندوں کا ساتھ دیتے ہیں جی. وہ ہو میرا کام غریبوں کی محبت کرنا، اسی لیے بچپن میں تو اس نے سنجیدگی سے لے لیا ہے، چونکہ علامہ اقبال کی طرح یہ بھی سیالکوٹ تو ظاہر ہے وہ پھر زیادہ عقیدت ہے بھائی میرے کو. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ان پہ وہ دور بھی تھا کہ جب عمران خان صاحب کو لے کر آپ ٹی وی کی آپ کی ریٹنگ نہیں بنتی تھی، لیکن یہ تقریباً ہر تیسرے دن چوتھے دن بھائی جان نے ان کو لیا ہوتا تھا. وہ بہت پاپولر نہیں تھے اس زمانے کی بات، اور جبکہ یعنی جنرل مشرف اس پہ کافی خفگی کا اظہار بھی کرتے تھے. ٹھیک، وہ آپ کی بات نا کہ ہو میرا کام غریبوں کی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے. اب وہ یہ کہ وہ اس ضعیف صدر کی حمایت کے لیے موصوف نے یہ انٹرویو کیا ہے. اس کا واحد مقصد جو ہے، عارف الوی صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علیمہ آپا آپ کیوں ناراض ہو گئی مجھ سے، آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ میں ابھی بھی انہیں اپنا لیڈر مانتا ہوں. یہ تو کہا انہوں نے، یہ کہا انہوں نے. اس پورے انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے، اس میں انہوں نے ایک بہترین موقع پرست آدمی کی طرح انہوں نے اپنا دفاع پیش کیا کہ سر میں تو ابھی بھی آپ کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. اب یہ کہ میرا بھائی جو ہے حامد میر، وہ چونکہ مادرانہ شفقت سے بھرپور ان کے پاس گئے تھے، ورنہ میرے جیسا بےہودہ شخص گیا ہوتا میں کہتا ہے کرنے صدر صاحب اے تے ڈیالہ ہے چلیے تے گڈی پھڑو نا تو آپ چلیے، ادھر نہیں آئیں گے بھئی آپ لیڈر مانتے ہیں. اچھا، بہت دفعہ آیا، اب جیسے آج ان کی آیا، کبھی ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ کے لیڈر بھی ہیں، آپ صدر پاکستان بھی ہیں، آپ خود کو امیر المومنین ٹائپ بھی سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پارلیمانی نظام کا صدر بھی تصور نہیں کرتے. آپ گاڑی پکڑیں اور کہیں جی اڈیالہ، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہیں کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں انہیں کیا کھانا دیا جا رہا ہے، بلکہ فوڈ ٹیسٹر بھی بن جائے، اس کے بعد دیکھے وہیں بیٹھے رہے. یہ دو نمبری ہے موصوف کی باقاعدہ، اور یہ غلط بات ہے. اس میں میرا سب سے ایک آپ کو ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھو، میں نے یہ ٹی وی پہ کہہ دیا، فرض کرو میں غلط ثابت ہوا، آپ 11 فروری بھی گزر گئی، آپ میرا 1.5 مہینہ روزانہ مذاق اڑاتے رہیں گے وہ کلپس چلا چلا کے، ختم ہوئی بات. تو بھائی ظاہر ہے صحافت میں آپ جب کچھ باتیں کرتے ہیں، دوسرے صاحب دیکھیں میری بات تو سن لو نا. لیکن الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے، بالکل ہے. اب الیکشن کمیشن جو ہے جب انٹرنیٹ کے اوپر ایک پورٹل بنا دے اور کہے کہ جناب طے کر لے کون کون سے غیر ملکی مبصر آنا چاہتے ہیں، مندرجہ ذیل کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اور برائے مہربانی اپنے قوائف جو ہیں وہ جلد از جلد اس پہ آپ ان کو مندرج کر دیجئے تاکہ آپ کو ویزا دے. آپ دیکھیں نا، میں تو صدر عارف، میرے پاس بھی آرگومنٹ ہے، I will put in the front of the court. پر میرا سوال یہ ہے سر، ایک چھوٹی سی ہے. آپ ایک تو یہ جو الیکشن کمیشن کی یہ والی ڈیولپمنٹ ہے غیر ملکی مبصرین والی، اور دوسرا نواز شریف کا پروٹوکول دیکھتے ہوئے آپ یہ بضد ہیں اس بات پہ. نواز شریف کے پروٹوکول سے میں اس سے قطعی اس کو نہیں جوڑ رہا ہوں. آپ خام خواہ کا اس میں نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. نواز شریف صاحب قید میں ہے بلبل شہباز مسکرائے، اور مجھے ریپیٹ کرنے پہ مجبور نہ کرو، اور میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں. میری دانش میں اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ملک کی جو ہے بدنامی کا اور امبیرسمنٹ کا باعث نہیں بن سکتا کہ وہ یہ کہے کہ جناب یہ ہم نے پورٹل کھول دیا ہے اور آئیے